اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت قابل احترام طلباء قرآن و معزز سامعین خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مورخہ 3 اکتوبر ہے، 2021 اتوار کا دن ہے، اور آج ہم انشاءاللہ حسب معمول جو ہم نے انفاق کے حوالے سے جو درس شروع کر رکھے ہیں اس کا یہ دوسرا درس ہوگا۔ تو آج سورہ البقرہ کی سورہ البقرہ 2 نمبر ہے، اس کی آیت نمبر ہم شروع کریں گے 270 ہے، 270 یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ تو چیپٹر ہے انفاق، جس کا میں نے بتایا تھا کہ روٹ ورڈ جو ہے وہ نافقہ ہے۔ نافقہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی سرنگ جس کے دونوں راستے اوپر ہیں، داخل ہونے والا اور آگے سے ایگزٹ کرنے والا، نکلنے والا، نافقہ اسے کہتے ہیں۔ کہ ایک طرف سے دولت آپ کے پاس آئے، دوسری طرف آپ بند نہ باندھیں اس کے اوپر، یہ کفر ہے، اس کو کھلا رکھیں، اس کو آگے جانے دیں۔ جہاں جہاں اللہ نے فرمایا نا کہ اس کو پھر آپ جہاں جہاں خرچ کرنا پھر وہ خرچ کے والے سے کرے۔ جہاں بند بن گیا تو وہاں ڈھیر بن گیا، جہاں ڈھیر بن گیا وہ ربا ہوتا ہے۔ جہاں ڈھیر بن جائے گا نا، ارتقاء دولت ہو جائے گا، وہ جس کو ہم عرف عام میں سود کہتے ہیں۔ انفاق کی ضد ربا ہے، یہ ہے سمجھنا بہت ضروری۔ جب تک انفاق سمجھ نہیں آئے گا ربا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسلام نے ربا کا قلاقمہ کیا ہے، بلکہ اس کو حرام قرار دیا، اور اسی لیے چند آیتوں میں بات ختم کر کے فارغ کر دیا ربا کو اللہ تعالیٰ نے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گیا، کیونکہ انفاق اتنا کھولا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ انفاق جہاں ہوگا وہاں ربا ہوگا ہی نہیں، وہ ارتقاء دولت ہونا ہی نہیں ہے، وہ پیسہ اس کا ہے ہی نہیں جو سود پہ دے رہا آگے۔ وہ سودی کاروبار کا قلاقمہ کرنا ہے تو پہلے انفاق کو سمجھنا پڑے گا کہ واٹ از انفاق۔ یہ میرا اپنا تھیسس ہے الحمدللہ۔ انفاق کی ضد جو ہے وہ ربا ہے۔ ربا ڈھیر لگا دیتا ہے، جہاں ڈھیر لگ گیا اب وہ تو کرے گا کہ لوگوں کا ایکسپلائٹ، آ جاؤ بھی لے لو، 2% پہ لے لو، 10 پہ لے لو، 7 پہ لے لو، 12 پہ لے لو، پھر اسے وہ دولت کی جو افزائش کرے گا اس کے ذریعے، اس ڈھیر کے ذریعے۔ ڈھیر کو تو ختم کرنے کے لیے انفاق ہے، ڈھیر ہونے دیتا ہی نہیں۔ یہ ہے اس کی بیس قرآن کی اور اسلام کی۔ جو اسلام کا یا قرآن کا معاشی سسٹم ہے، بنیاد وہ انفاق پہ رکھتا ہے، نفقہ۔ اور منافق بھی اسی سے ہی ہے۔ یہ جو منافق ہوتا ہے نا، 2 دھاری تلوار، اس کے بھی 2 منہ ہی ہوتے ہیں۔ منافق 2 منہ ہی ہوتا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اور انفاق جو کرتا ہے 2 منہ، اس کے انفاق کا مطلب بھی 2 منہ ہے، ایک طرف سے آ رہا ہے دوسری طرف نکلتا جا رہا ہے۔ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں قرآن حکیم سے۔ جب آپ اس طرح قرآن حکیم کو لے کے چلیں گے، یہ قرآن جو ہے وہ انقلاب برپا کرنے کی بات کرتا ہے، اور سرمایہ داری کی اور یہودیت کی، جنہوں نے یہ سارا سسٹم پھیلایا ہوا ہے دنیا کے اندر، ربا کا، سود کا نظام، یہ اس کی جڑ کاٹتا ہے۔ اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوئے تھے نا۔ انشاءاللہ جب ربا پہ آئیں گے پھر وہی بات کریں گے۔ سود کی جو بنیاد رکھنے والی قوم ہے وہ یہود ہیں، یہودی بنی ہیں۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ڈیٹیلس بات قرآن کریم نے انفاق کو بہت کھولا ہے، مور دین 100 ٹائمز، 100 سے بھی اوپر مرتبہ اس کا ذکر آیا مختلف حوالوں سے۔ انفاق کو نافقہ کھلا رکھنا اس غار کی طرح، اور اسی طرح منافق بند باندھتا ہے، وہ ادھر بھی منہ مارتا ہے، ادھر بھی منہ مارتا ہے، اس کے بھی 2 منہ ہوتے ہیں، میں نے بتایا ابھی آپ۔ تو اللہ یہاں یہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 270 میں، فرمایا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، کہ جو تم انفاق کرتے ہو نافقہ میں سے، یعنی وہ جو دولت آپ کے پاس آئی، اب اس میں کیا انفاق آپ نے، او نذرتم من نذر، یا وہ جو ڈیوٹیز لائبلٹیز آپ پر آئی تھیں اس کو آپ نے کیا، انفاق کیا، اس سب کچھ کو فإن اللہ یعلمہ، اس انفاق کو جو آپ کر رہے ہو، جس حوالے سے بھی تمہیں بتایا گیا ہے، تو
تو فرمایا کہ اللہ کو سب علم ہے. فإن اللہ یعلمہ. دکھاوے کے لیے کر رہے ہو یا اللہ کے کہنے کے مطابق دوسرے حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہو، یہ اللہ کو پتہ ہے. مال طیب ہے یا مال خبیث ہے، اس میں سے کر رہے ہو وہی پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. مال خبیث تو انفاق کے میں آئے گا ہی نہیں، وہ لگے گا ہی نہیں، وہ تو کوڑے میں جائے گا. وہ اگر مال خبیث کے ذریعے 2 نمبر کمائی آپ نے، رشوت کا مال ہے، حرام خوری کا مال ہے، ناجائز منافع خوری کا مال ہے، لوگوں کی ہڈیوں سے گودا نکال کے آپ انفاق کر رہے ہو، خیراتیں کر رہے ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں، ویلیو لیس ہے. مال بھی طیب ہو اور اللہ کے مطابق کہنے کے مطابق خرچ بھی کیا جا رہا ہو تو یہ انفاق میں ہے. اور اس کا سب کچھ کا علم اس اللہ کے پاس ہے. فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار. جس کی بنیاد ظلم پر ہوگی نا اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. یہ ظلم ہے، ناجائز طریقے سے مال حرام کو آپ خیرات صدقات کے طور پر دیں تو یہ ظلم ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. اگلا ہمارا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. تبدو مطلب اگر آپ بین طور پر، واضح طور پر کھلے عام دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. یعنی انفاق جو ہے وہ مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے. آپ نے اپنی صلاحیتوں کو بھی آپ وقف کر سکتے ہیں انسانیت کی بیٹرمنٹ کے لیے، اور مال کو بھی. یہ دونوں اس میں چیزیں آتی ہیں، بدنی بھی ہوتا ہے اور مال کے ذریعے بھی آپ جو ہے لوگوں کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں. اور اس مال کو اگر آپ تبدو کرتے ہو یعنی آپ دکھاتے ہو، نظر بھی آتا ہے، بعض معاملات میں نظر بھی آتا ہے، بعض معاملات میں آپ انڈر گراؤنڈ بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. کہ اگر تم ظاہرہ دے رہے ہو تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وَإِن تُخْفُوهَا. اور اگر تم چھپاتے ہو تب بھی ٹھیک ہے. اب یہ نیت پہ ڈپینڈ کرتے ہو کہ اگر تم نے وہ دکھاوے کے لیے کیا ہے، ریا ناس پیچھے پڑھ کے آیا ہے، ریا کاری کے لیے کیا تو پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یعنی آپ اگر کوئی چیز آپ دکھا کر بھی کر رہے ہو لیکن ریا کاری شامل نہیں ہے، دوسروں کو ترغیب دینا شامل ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ سے دوسرے موٹیویشن لیں، موٹیویٹ ہوں، وہ تو ایک لذا بات ہے. آگے ہمارا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ. اور تم دے کہاں رہے ہو؟ جو ضرورت مند. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے. آگے ہمارا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ. اس طرح سے جو آپ مال دے رہے ہو، انفاق کر رہے ہو، اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری اپنی جو کمی کجی ہیں، سیئات، تمہاری اپنی جو برائیاں ہیں، جو شارٹ کمنگز ہیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ پردہ پوشی کریں گے. یکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر. اللہ تعالیٰ کو ہر خبر ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کو خبر ہے. وہ اسی طرح 4:60 میں دیکھ لیں، اس کے ساتھ ہی ملا لیتے ہیں. یہ سورہ النساء کی آیت نمبر آپ لے لیں 60. تصحیح کر لیں. یہ دیکھیں 242 پہ لے لیں. سورہ توبہ ہے، النساء نہیں ہے، سورہ توبہ 9 نمبر، اس کی آیت نمبر ہے 60، صفحہ نمبر 242 ہے، 242. یہ دیکھیں آپ کیا ڈیٹیل سے بات کی ہے. مال جمع ہی نہیں ہو سکتا، مومن کے پاس جمع نہیں مال ہوتا ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو، مومن کو ڈھیر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو آگے چلانا ہے، اس سے سرکولیٹ کرنا ہے معاشرے کے اندر. اور دولت کا اصول یہ ہے کہ وہ اغنیاء کے پاس نہیں جانی چاہیے. ان کا ایک بس رک جائے وہ بار بار اسی میں نہ گھومتی رہے دولت، جیسے ہمارے ہاں گھومتی ہے سرمایہ داری نظام میں. دولت مندوں کے گرد ہی گھومتی رہتی ہے، دوسرے بیچارے پیچھتے رہتے ہیں. تو یہ دیکھیں اللہ ہمارا انما الصدقات، یہ جو اس قسم کے صدقات بیس جو ہے تمام سسٹم کی، چاہے وہ زکوٰۃ ہو چاہے صدقات ہوں، اس کی بیس انفاق ہے. انفاق کے ذریعے آپ نے سچ کر دکھانی ہے ہر بات. انفاق کے ذریعے تزکیہ ہونا ہے، انفاق کے ذریعے زکوٰۃ ہونی ہے.
آپ کی اپنی بھی ہونی ہے، دوسرے کی بھی ہونی ہے، یک طرفہ نہیں ہے، دونوں طرف زکوٰۃ ہوتی ہے۔ انفاق کرنے سے زکوٰۃ دونوں کی ہونی، لینے والے کی بھی دینے والے کی۔ صرف ہم نے چونکہ وہ معنی ڈٹرمن نہیں کی ہے نا، وہ روایتی سے رکھا ہوا ہے ہم نے، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ بس 2.5%۔ زکوٰۃ کا انفیکٹ مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ نرشمنٹ کرنی ہے دوسرے کی، نرشنگ فلرشنگ کرنا دوسرے کو۔ جب آپ دیں گے تو اس کی جو ضرورت رکی ہوئی ہے وہ پوری ہو جائے گی، تو اس کی زکوٰۃ اس طرح ہوتی ہے۔ دینے والے کی بھی ہوتی ہے، انر سیلف اس کا جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے، جو اس کی ذات ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کی بھی زکوٰۃ انسان کی اپنی بھی تو طاہر اس نے اپنے آپ بھی کرنا ہے، تزکیہ اس نے اپنے آپ کا بھی کرنا ہے، ہوگا انفاق سے۔ میں نے بتایا نا، انفاق بنیاد ہے ہر قسم کے صدقات ہوں، زکوٰۃ سسٹم ہو، جو بھی اس میں آئے گا وہ اس کی بنیاد انفاق ہے۔ یعنی روکنا نہیں ہے پیسے کو، آپ نے صلاحیتوں کو اور مال کو روکنا نہیں ہے، جہاں جہاں کیا وہ خرچ کرتے چلے جائیں آپ۔ تو ایسے جیسے وہ نالیوں میں پانی جاتا ہے نا، ایک جگہ سے اونچی جگہ سے پانی، جب نالیاں آپ نے بنائی ہوئی ہیں تو تمام گھروں کو جائے گا، سارے اس کے سیراب ہوں گے۔ اور اگر وہ جو پیچھے ہیڈ میں جس کو بنایا ہوا ہے وہ پانی سارا آپ ہی روک لے گا، یہ ربا بن جائے۔ یہ ہے اس کو سمجھنے والی بات۔ وہ سارے مر جائیں گے آگے بیچارے، جن کے گھروں میں پانی جا رہا ہے، اگر پیچھے وہی روک لے تو وہ بھی تباہ ہو جائے گا، وہ بھی نہیں رہے گا، وہ سنبھال نہیں سکتا اتنا پانی کا فلو ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمارا انما الصدقات للفقراء، صدقات کن کے لیے ہیں؟ یہ جو ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں، فقراء، اس میں یہ لوگ آتے ہیں۔ والمساکین، مسکین میں نے کئی دفعہ پہلے بتایا کہ جس کا چلتا ہوا کاروبار رک گیا، معاشرے میں پیچھے رہ گیا، صلاحیتیں بھی کم تھی، آگے نہیں بڑھ سکا، یا کاروبار کر رہا تھا، نوکری کر رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب گھر میں پڑا ہوا، بیڈ ریسٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، کون کھلائے گا اس کے بچوں کو؟ یہ مسکین، یعنی اس کے اوپر کیا ہوا ہے؟ اسٹیگننسی آ گئی، سکونت آ گئی اس کے اوپر۔ یہ مساکین ہوتے ہیں معاشرے میں، ہمارے یہاں بھی ہیں، اس زمانے میں بھی تھے، ہر زمانے میں مساکین تو ہیں، لیکن وہ چونکہ ہم نے مسکین بنا لیا ہے کہ جس کی ماں فوت ہو گئی نا وہ مسکین ہوتا ہے۔ یہ روایتی ہے ترجمہ اس کا، جس کا باپ فوت ہو گیا یتیم ہو گیا، چاہے کروڑوں پہ چھوڑ کے مر گیا ہو، کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کسی پہلے اس کو مسکین ہو یتیم، لیکن اصل میں یہ لوگ۔ اور تیسری کیٹیگری جہاں آپ نے خرچ کرنا ہے صدقات کو، والعاملین علیہا، وہ جو ورکر ہوں گے اس سسٹم کو چلانے والے افراد، اس میں سے ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں صدقات، ان پر بھی لاگو ہو سکتے ہیں۔ عاملین، ورکرز، کام کرنے والے افراد جو اس سسٹم کے اندر آئے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ تو ان کا کاروبار نہیں ہے، یعنی اس سسٹم کے لیے وہ آگے بڑھاوے میں ہیں، بطور ورکر آگے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور آگے ہے والمؤلفۃ قلوبہم، یہ اگلی کیٹیگری ہے، یہ یعنی قلوب کو جوڑنے والے، موٹیویٹر، دلوں کو جوڑنے والے، تالیف پیدا کرنے والے، تالیف قلوب کرنے والے۔ یہ بہت بڑی کیٹیگری ہے، یہ چھوٹی کیٹیگری نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگوں کو اللہ کے قرآن کے ساتھ جوڑنے والے، ایک دوسرے میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے والے، موٹیویٹر۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور آگے ہے وفی الرقاب، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں قرضوں میں۔ اس وقت تو پورا پاکستان کی گردن پھنس چکی ہے، دلدل میں پھنس چکا ہے قرضوں کی، پورا معاشرہ اس وقت مسکین بھی ہے، یتیم بھی ہے۔ 22 کروڑ کا 22 کروڑ عوام جو ہے اس وقت نا، وہ رقاب کی حالت میں ہے، رقاب، گردنیں قرضوں میں پھنسی ہوئی ہیں۔ ان پر دینا جن لوگوں کی گردنیں پھنسی ہوں، رقاب۔ اور پھر یہ اللہ چیپٹر ہے، رقاب کیا ہوتا ہے، راقبہ کیا ہوتا ہے۔ والغارمین، غارمین جو بیچارے کیا آ گئے، یعنی قرض کے نیچے دب چکے ہیں، غرامہ، چٹیاں بھر کے نا، سود دے دے کے اب ان کے پاس ہے ہی ککھ نہیں دینے کو، ٹیکس دے دے گورنمنٹ کو، اب ان کے پاس ککھ نہیں، دال خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، آٹا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ غارمہ ہوتا ہے چٹی جنہوں کہتے ہیں نا، فٹیگ، انگریزی میں فٹیگ کہتے ہیں، فٹیگیں بھر کے تھک گیا معاشرہ سارا۔ اور آگے ہے وفی سبیل اللہ، وفی سبیل اللہ، سبیل اللہ کی کتاب ہے، یعنی اس کے کام کے پھیلانے کے والے سے، اس کے پروگرام میں آگے اس کو بڑھانے کے والے سے، بڑھاوا دینے والے جو لوگ۔ سبیل قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ 12:108 پہ
تو فرمایا کہ ان کو دینا آپ نے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ جسے کہتے ہیں وہ قرآن ہے، یعنی قرآن کریم کے احکامات، قرآن کریم کی بجاوری، قرآن کریم کے نظام کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے۔ اور آگے ہے وابن السبیل، اور وہ لوگ جو اس سبیل میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ نا کہ اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، ایبن کہتے ہیں بیٹے کو سبیل، راستے کو بھی کہتے ہیں، کہ جس بندے کے پاس حقیقی طور پر زیادہ راہ نہیں ہے، وہ اس صدقات ان پر بھی لاگو ہوتے ہیں، ان کو بھی دینا۔ یہ فریدتم من اللہ کہہ رہا ہے قرآن، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے ہمارا، فریدتم من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ جو ہے وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ مؤلف قلوب جو ہے نا وہ بہت بڑا چیپٹر ہے، تالیف قلوب۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول آپ کو دنیا جہان کے خزانے ہم دے دیتے نا، دنیا جہان کے خزانے بھی آپ کے پاس ہوتے اور آپ خرچ بھی کر دیتے، لیکن تالیف قلوب آپ نہیں کر سکتے پیسوں کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی آیت ہے قرآن کریم میں، سورہ الانفال، یہ آیت نمبر آپ کو ملے گی 63۔ یہ یہاں سے نا پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ 229 229 صفحے پہ سورہ الانفال ہے، 8 نمبر۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی دلوں کو جوڑنا، یہ ماں سوائے اللہ کی کتاب کے اور کوئی ہمارے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ جوڑ دے دلوں کو، یہ جوڑتی ہے، یہ بھائی بناتی ہے انسان کو، مومن کے اندر یہ بھائی چارہ پیدا کرتی ہے، اخوت پیدا کرتی ہے۔ کہتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے کیا کیا؟ ایک تو اوپر آ رہا ہے بِنَصْرِ بِالْمُؤْمِنِينَ، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ بِالْمُؤْمِنِينَ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے قوت دی ان کو، مومنین کو، اور ان کے دلوں کو جوڑا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ پیچھے سے نہیں آ رہی ساری آیت۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، کہ اگر چاہیں تمہیں، یعنی مخالفین کے اگر چاہت بھی ہوں گے تمہیں دھوکہ دے دیں تو تمہاری اللہ کافی ہے، تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اس نے کیا کیا ہے؟ مومنین کو بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، کیا کیا اللہ نے؟ اپنی یعنی قوت سے، اپنے یہ جو ہے ہاتھ کا مطلب، ید کا مطلب ہاتھ قوت ہوتا ہے، ہاتھ قوت کی نشانی ہے ید۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے آپ کی یعنی آپ کو قوت بہم پہنچائی، نصرت بہم پہنچائی۔ اور آگے ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے درمیان کیا کیا ہے؟ دلوں کو جوڑا، الفت پیدا کی، تالیف کی۔ اللہ کہتا ہے لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ دیکھیں ذرا، اللہ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا جہان، زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں، جتنے بھی مال ہے، اگر آپ کے پاس ہوتا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، سارے کا سارا آپ خرچ بھی کر دیتے، زمین کے جتنے بھی مال ہیں، خزانے ہیں، وہ آپ کے پاس ہوتے اور آپ خرچ بھی کرتے، روکتے نا اس کو۔ فرمایا ما لفت بین قلوبہم، تم دلوں کو نہیں جوڑ سکتے پیسوں کے ساتھ۔ ما الفت بین قلوبہم، وقتی طور پر تو خرید لیتے لوگوں کو پیسے کے ذریعے، لیکن وہ جو خریدتے ہیں وہ دل ان کے چھتا ہوتے ہیں، اندر سے پھٹے ہوتے ہیں، وہ مفاد پرستی ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، تالیف قلوب، دلوں کو جوڑنا، قریب لانا، اس قرآن کریم کے قریب لانا، اللہ کے قریب لانا لوگوں کو، الفت پیدا کرنا، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ اور یہ قرآن، یہ کلام اللہ کرتا ہے، یہ جوڑتا ہے، پیسوں سے نہیں انسان جوڑتے، وہ غرض پوری کی بات ہے۔ یہ ہے کلام اللہ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یعنی وہ لوگ جو مومنین ایک دوسرے کو جوڑتے ہیں اس قرآن کریم کی آواز کے ذریعے، اس کی بات کے ذریعے، یہ تالیف قلوب ان کو بھی آپ نے دینا اسی میں۔ یہ وہ جو ہمیں پیچھے آج پڑھ کے آئے ہیں سورۃ توبہ کی، إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پورا جو ہے نا، پوری اگر حکیم من بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں سٹاپ بھی کر لیں گے تو اس میں کوئی معنی میں فرق نہیں آئے گا۔ کیوں کہ بے شک وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اللہ جو ہے وہ صاحب اقتدار ہستی ہے، عزیز، غلبے والا، قوت والا اور حکمت والا۔ وہ میں جو آپ کو نقطہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے نا
کہ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، یہ جو ہم نے 271 جو آتی وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم 271 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور آگے ہمارا ہے یہ دو آج سورہ البقرہ پہ واپس آ جاتے 272 میں اللہ ہمارا لیس علیکم ہداہم، اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں کہ اے رسول لیس علیک ہداہم، آپ کے اوپر نہیں ہے یہ کہ آپ ان کو گائیڈنس کریں، آپ ان کو ہدایت دیں، آپ پہ نہیں ہے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے نا، لیس علیک آپ اس کو آگاہ کر سکتے ہیں اس ہدایت کے ذریعے، لیکن خدا کا دینا جو ہے وہ اللہ کے اپنے ہاتھ میں، لیس علیکم ہداہم، آپ کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس بات کے کہ آپ ان کو ہدا دیں، آپ گائیڈنس دیں، آپ ہدایت دیں۔ کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کے پاس کی بات ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، دے سکتا ہے اور دیتا ہے، لیکن یہ ہدایت یہ یشاء جو ہے دونوں طرف ہے، بندے کی طرف بھی ہے اور اللہ کی طرف بھی ہے، میں یشاء کہ اگر کوئی ہدایت دینا چاہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، کس کو دیتا ہے؟ میں یشاء، میری چاہت نہیں ہے تو مجھے کہاں سے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ یعنی میری بھی تو چاہت ہونی چاہیے نا، جو ہدایت لینا چاہ رہا ہے، جس کو ہدایت اللہ دینا چاہ رہا ہے اس کی اپنی بھی ہونی چاہیے نا، اس کی ولنگنیس ہونی چاہیے دوسری طرف سے بھی۔ میں آپ کو لاکھ زور لگاؤں گا، آپ کی نیت نہیں ہے کام کرنے کی، تو میں کیسے دھکے سے کرا لوں گا آپ کو کام؟ اللہ ہمارا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ ہدایت دیتا ہے میں یشاء، یعنی اگر انسان کی چاہت ہوگی تو اس کو ہدایت ملنی ہے، اللہ بھی دھکے سے ہدایت نہیں دیتا، ہدایت یہ آ گئی ہے، یہ ہدایت ہے، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، یہ ہدایت آ چکی ہے، یہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہدایت دے، یا اللہ ہدایت دے، یہ ہمارا روایتی سا سلسلہ ہے، یہ ہدایت آج ہدًى للمتقین، یہ آ چکی ہے ہدایت، اب ہدایت کہاں سے آنی مزید؟ اب لینے والے بنو، وہ ہدایت تو موجود ہے۔ تو اللہ ہمارا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو بھی تم انفاق کرو گے نا اس سے تمہاری اپنی ذات کو فائدہ پہنچے گا، فَلِأَنفُسِكُمْ تمہاری ذات سے فلرش کرتی ہے، تمہارے جو اندر جسے ہم روح کہتے ہیں نا، اس کے انسان کے اندر اس کی روح ہے، یعنی اس کی جو انر سیلف ہے، ذات، انسانی ذات، اس کے کرنے سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، جو ابھی تک ہم نے کیا کیا کبھی سوچا نہیں اس کے بارے میں، یعنی ایک جو ہماری ظاہرہ باڈی ہے اس کو قائم کرنے کے لیے ہم اس کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے کھانے کھلاتے ہیں جناب، اس کو بڑے بڑے مگرمچھ کھلاتے ہیں، ان کو مچھلیاں، گوشت، کیا کیا نہیں کھلاتے، پھر سبزیاں، پھر ایکسرسائز کرتے ہیں یہ باڈی کو مضبوط کرنے کے لیے، باڈی بلڈنگ کرتے ہیں۔ کبھی دیکھا کہ ہم نے اپنی ذات کو بھی کچھ کھلایا؟ کبھی وہ تو مر چکی ہے اندر سے، 100 سال کا بابا مر گیا، اس کو نہیں پتا کیا کہ یار اس کو جس نے آگے ٹریول کرنا تھا، آگے جانا تھا، جس کے بال بوتے پر تم نے اگلے بھی سفر کرنے، اس کو تو تم نے کچھ کھلایا نہیں، تو وہ چل گئی جہنم میں، جہاں اسٹیگنٹ ہوگی بیچاری، اس کے تم نے یہیں ہاتھ پیر کاٹ دیے، کبھی پوچھا ہی نہیں بھائی تینوں بھی کوئی چاہیے بھائی، کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی تم خیر کے کام کرو گے، اور خیر انفاق میں ہے، انفاق کے کرنے میں انفاق انسان کی خیر ہے، فَلِأَنفُسِكُمْ تمہاری ذات سے فلش کرے، تمہاری ذات کو فائدہ ہو۔ اس کے بڑے آگے اس کے ریفرنسز ہیں، فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، یہ سب سے بڑا اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی تم انفاق کرو اپنے آپ کو مخیر نہیں کرانا شروع کر دیں، میں بڑا مخیر ہوں، یا وہ بڑا مخیر ہے جی، بڑی خوراک کرتا ہو، یہ نہیں، یہ تو آپ نے تو چھپتے پھرنا ہے، دے کے بھاگ جانا وہاں سے، بتانا بھی نہیں کسی کو کون آیا کون چلا گیا۔ تو کہتا ہے وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جو بھی تم خرچ کرو، جو بھی تم انفاق کرو، اس میں بیسک نقطہ کیا اس کے اندر ہونا چاہیے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، صرف مرضی مولا، اللہ کی خوشنودی، بس کہ اس کا حکم ہے، تمہیں وسائل زیادہ مل گئے کہ اس کی مہربانی تمہارے اوپر، اب تم اس کو ڈھیر نہیں لگا سکتے، وہاں
جمع مالا وعددا گنی جا رہے ہیں اوپر تجوریاں بن کے رکھی جا رہے ہیں، جمع کری جا رہے ہیں، گننا بھی بڑے شوق نا، نوٹ انے ہو گئے انے ہو گئے، جمع مالا وعددا ایحسب ان مالہ اخلدا، پتہ تمہیں یہ تو ختم ہونا ہے، تم جو اس کو ساتھ چمٹے ہو گئے۔ تو فرمایا کہ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، یہ بہت زبردست آیات ہے، جو بھی کرو یہ کس کے لیے کرو؟ رضائے الہی کے لیے، اس میں آپ کا یہ ہونا چاہیے، باقی وہ بھی اللہ جان رہا ہے کہ رضائے الہی کتنا اور اپنی انا تمہاری کتنی شامل ہے، ریا کتنی شامل ہے، وہ سب حساب کر لے گا۔ وہ تھوڑا جا کہا تھا جی اللہ واسطے کرنا، اندروں کہہ رہے میری بابا ہوئے تو بابا کرا لی، پھر میاں اتنے دن پورا کر دیں تیرا سسٹم۔ وما تنفقوا من خیر، دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، احسان ہی رکھتا اپنے اوپر کسی قسم کا۔ وما تنفقوا من خیر، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تم اس خیر میں انفاق کرو گے، خیر کے لیے، اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے، تو کہہ رہا ہے یوفا الیکم، واپس کر دیں گے ہم تمہیں، دے دیں گے تمہیں بدلہ اس کا، لوٹا دیں گے۔ یعنی یہ دیکھیں اگر آپ اس کے لیے کر رہے ہیں، وہ پیچھے مثال آئی تھی نا، ایک دانہ پھینکتے ہو 700 دانہ اس میں آ جاتا ہے، یہ جو وفا الیکم ہے، وہاں جھولیاں بھر بھر کے واپس کرتا ہے، وہ مشقیں واپس کر دیتا ہے، ڈیروں ڈیر۔ یوفا الیکم وانتم لا تظلمون، ظلم تو کرے گا ہی نہیں، وہ کیسے ظلم کرے گا؟ وہ اللہ ظالم ہے، نعوذ باللہ، ظالم ہم خود ہیں۔ یہ ایک دو حوالے دیکھ لیں پھر آپ کو اور سمجھ آ جائے گی۔ جو لوگ اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہیں نا، ان کی آپ دیکھیں یہ 64 میں نہ چلتے ہیں، تھوڑا سا آپ نے اس کو جتنا غور سے پڑھیں گے نا بڑا لطف آئے گا، ان مقامات کے اندر سے گزریں گے نا بڑا ہی لطف آئے گا۔ یہ مقامات ہیں، یہ قرآن جو ہے سیر کراتا ہے انسان کو، جگہ جگہ ایسا یہ قرآن ہے کہ آپ انسان سمجھتے ہیں یار یہ دیکھیں آپ۔ سر تیسری کو بھی لے لیں گے، بقرہ کی ابھی چلیں گے، تیسری آئے بقرہ کی، ہاں جی لیتے ہیں ذرا پہلے اس کو ذرا کھول لینا۔ وہ بھی نفس پہ جی دیکھتے ہیں وہ کئی والے بھی آئیں گے آپ کے ساتھ۔ یہ دیکھیں یہ ہے صفحہ نمبر 722، سورہ التغابن ہے، یہ پوری سورۃ تغابن ہے، غبن سے ہے، غبن سے، یہ جو غبن ہم مارتے ہیں نا اس کا حال بتایا اس میں کیا مطلب ہے۔ یہ دیکھیں اللہ ہمارا ہے آیت نمبر 15 میں نا کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سورہ تغابن 64 کی 15 اور 16 دیکھ لیں، 722 پہ، کہ یہ جو تمہارا مال ہے نا اور تمہاری جو اولاد ہے نا یہ فتنہ ہے، فتنہ مین یعنی ٹرائل ہے، تمہارا آزمائش ہے، اس کو عربی میں فتنہ کہتے ہیں، ٹرائل کو، یہ اس کے ذریعے تمہاری کیا ہونا ہے، تمہارا ٹرائل ہونا ہے، تمہیں گزارنا ہے اس ٹرائل سے، اس آزمائش سے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں اجر تو بہت ہے، لیکن اگر آپ اولاد اور مال کو اگر آپ اپنی بیوٹیفیکیشن کے لیے استعمال کریں گے نا، واہ واہ کرانے کے لیے، اپنا شملہ اونچا کرنے کے لیے، پھر تو یہ آپ کے لیے واقعی عذاب ہی ہے۔ اگر آپ چاہیں گے کہ یہ اولاد بھی اسی کام میں لگے جس میں قرآن کریم جو کہہ رہا ہے، تو پھر آپ کے لیے جنت کا سامان بنے گی۔ یہ چیز آپ کے نیت یہ ہو کہ یہ بھی اسی طرف آئے، یہ ٹرائل دونوں طرف ہے۔ تو آگے اللہ ہمارا فاتقوا اللہ ما استطعتم، آیت نمبر 16 میں فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا، آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے جہاں تک تمہاری بساط ہے، ما استطعتم، جہاں تک تمہاری استعداد ہے نا، جتنی تمہیں طاقت دی ہے، آپ قانون الہی کے ساتھ جڑے رہیں، بس یہ اس کی منشا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا، اور غور سے سنو بات۔ قرآن کریم جب آپ کے سامنے آئے تو سورہ الاعراف آیت نمبر 204 کی روح سے آپ نے نہایت توجہ دیں، کنسنٹریشن کرنا کلام الہی کے اوپر کہ کیا کہہ رہی ہے۔ واسمعوا وہاں ہے نا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ سورہ الاعراف آیت نمبر 204، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سننا ہے، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے تم کیا کرو، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، اوبے کرو، پرفارم کرو جو کہا جا رہا ہے تمہیں، اطیعوا،
مانو اس بات کو. اور کہتا ہے وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ. انفاق کرو، انفاق اپنی ذات کے لیے. یعنی میں حیران ہوں، یہ نفس کی بات کر رہا، باڈی کی بات نہیں کر رہا. باڈی کے اندر نفس ہوتا ہے، انسان کا روح ہوتی ہے. یہ تو مٹی مل جائے گا، ختم ہو جائے گا. ہوا نکلی، یہ گیا مٹی میں، یہ مٹی بن جائے گا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے. جس شے نے آگے بڑھنا ہے نا، اور جس کے ذریعے آپ کی آگے جانی ہے بات، آپ نے بھی اسی کے ذریعے چلنا. اگر آپ نے زیادہ راہ بھیجا ہی نہیں وہاں کچھ بھی، سیونگ اکاؤنٹ میں کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، تو تمہیں کہاں سے ٹکٹ ملے گا وہاں؟ ٹکٹ کس چیز کے لوگ بھی وہاں آگے جانے کے؟ آگے تو کئی مراحل ہیں، جنت میں پہنچنے کے مراحل بہت ہیں. تو وہ تو تم نے پرچے ہے ہی تمہارے پاس کھ نہیں. اگر یہاں سیونگ بینک میں بھرا کا کچھ بھی نہیں رکھا بندے نے، تو پریشانیاں آتی ہیں نا. یہ بھی اللہ نے ہمیں ہدایت دی کہ سارا ہی نہیں چھوڑ دینا ہے کہ ہم اپنے لیے بھی رکھنا ہے. کل کو خود ہی مانگتے پھر وہ بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ. آئیں گے آیات انشاءاللہ. بڑا سسٹم چلایا ہے انفاق کے ذریعے اللہ تعالیٰ، بڑا بیلنس رکھا ہے. انسان سارے کا سارا نہیں دے دینا، اپنے کچھ اپنے لیے بھی رکھنا ہے. کل کو تمہیں فقیر مان کے مانگتا پھر لے اور میں بھی مر گیا جائے، یہ بھی نہیں کرنا. بڑی زبردست تعلیم ہے یہ. تو اللہ ہمارا ہے وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اپنی ذات کے لیے تمہیں انفاق کرنا ہے. اور یہاں اللہ دیکھو میں حیران ہوں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا میری ذات کے لیے کرنا ہے، کہنے اس کے مطابق کرنا ہے انفاق. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، انفاق کرو اپنی ذات کے لیے کہ تمہاری ذات کو فائدہ پہنچتا ہے. اور فرمایا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اپنی ذات کو بخیل پن سے روکنا ہے، بخیل نہیں بننا. یعنی جو شخص بچا لیا گیا اس بات سے کہ اس نے بخالت نہیں کی، انفاق کیا، اس نے ڈھیر نہیں لگایا سونے چاندی کا اور مال دولت کا. جس بندے کا یہ نفس جو ہے اس بات سے بچ گیا کہ اس نے بخل نہیں کیا، اللہ نے جو کہا اس کے مطابق کرتا رہا، ایز اے میٹر آف رائٹ دیتا رہا ان کو، ایز اے میٹر آف رائٹ. کسی پر آپ نے کوئی وہ احسان نہیں جتانا، ایز اے میٹر آف، کیونکہ تمہارے پاس زیادہ، جہاں سے جس طرح آپ نے زیادہ اچھی آپ اس کے لیے استعمال کر لی، وسائل آپ کے پاس زیادہ، جس گھر میں پیدا ہوا وہاں ذرا خوشحالی تھی، تو اب آپ کے پاس جو خوشحالی ہے وہ ایز اے میٹر آف رائٹ تم نے اس میں سے نکال کے دے کے آنا جس کے پاس نہیں ہے، جو پیچھے رہ گیا معاشرے، جو مسکین یتیم پیچھے رہ گیا نا، جس کو موقع نہیں ملا آگے بڑھنے کا کسی بھی وجہ سے، وہ تمہارے آگے ہے. اور سب سے پہلے اقربا آئیں گے، ان کو جا کے دیکھنا پہلے. وہ 277 جو ہم نے پڑھی تھی نا سورہ البقرہ کی 177، وہ اس میں دیا ہوا سارا پروگرام. تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ ہیں فلاح والے لوگ، یہ کامیاب افراد کی بات، اور یہ ہیں کامیاب افراد. فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم. یعنی ایک قسم کا یہ قرض حسنہ بھی ہے، اور اللہ کہتا ہے میں تمہیں کئی گناہ کر کے واپس کروں گا، یضاعفہ لکم ویغفر لکم. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں تمہاری پروٹیکشن بھی کروں، تمہاری مغفرت کروں، تمہیں تحفظ فراہم بھی کروں گا. واللہ شکور حلیم. اللہ شکور ہے، اللہ شکور ہے. ہم افضل شکور ہیں اگر ہم صحیح میں عبد بنے نا. اور جو جس طرح وہ شکور والی اس میں ہے نا صفت، شکور ہوتا ہے کہ کسی کی جو ہوتی ہے نا تھوڑی سی بھی نیکی وہ اس کو بھرپور طریقے سے واپس کرے، یہ شکور ہوتا ہے. شکور یہ نہیں ہے میں نے آگے جی بڑا کھا لیا یا پی لیا بڑا خوب جناب، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر. اور شکر اللہ کے بندے یہ ہے کہ دے گیا اس میں سے، شکور بنو. شکور ہوتا ہے اس میں سے دینا اسی کو، جو تم کھا پی رہے نا مسائل تمہارے پاس آ گئے ہیں، یہ شکر ہوتا ہے. ہم نے سمجھ لیا یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تو خوب کھا لیا پی لیا انجوائمنٹ کی جناب، وہاں چلے گئے اپنا یہ جو مختلف ہوٹل کھولے ہوئے ہیں وہاں بچوں کو لے گئے راستے میں، یا اللہ تیرا شکر ہے بڑا کچھ میری آج کھانا تے بڑا بھوکھا تیرا بیٹھا ظالمت گھر آٹا بھی نہیں سی تیرے اقربا کا گھر، اس کے گھر تو وہ ماچس بھی نہیں تھی. تم نے کبھی جا کے چیک کیا گھر اس کا؟ بیماریاں گھر میں پڑی ہوئی ہیں، کبھی دیکھا تھا وہاں اس کو؟ اللہ شکور ہے.
اگر آپ ایک پیسہ دو گے 700 پیسے واپس کر دے گا تمہیں. یہ شکور ہوتا ہے. شکوریت یہ ہوتی ہے. اب وہ بھی شکر کرتا جائے بیٹھا ادھر, وہ کس کا شکر کرے گا؟ چلو میں تو کہہ دیا شکر یا اعلیٰ شکر. اب وہ شکور کیسے بنے گا؟ وہ بھی شکر کریے, تھوڑا نام لے کے. سوچنے والی بات ہے نا یہ. شکور بھی ہے, حلیم بھی ہے. بہت بردبار, بڑا وسیع ہوتا سینہ اس کا, کھلا دل بڑا. تو یہ چیزیں یہ جو آیات ہیں میں نے بتایا نا, یہ انفاق بیس ہے. قرآن کریم میں جو اکنامک سسٹم ہے نا, جس پر یہ مدینے کی ریاست قائم ہوئی تھی. مدینے کی ریاست نام لینا تو بس بڑا آسان ہے نا, مدینے کی ریاست, اور خون نچوڑ لو مدینے کی ریاست میں رہنے والوں کا, ستیہ ناش کر دو ان کا, فرانس ہی بند کر دو, اور کہتے جا کہ مدینے کی ریاست. یہ معمولی کام ہے. ریاست تو بنی تھی جان مال دے کے, اپنا سب کچھ تیاگ دیا انہوں نے, اللہ کی راہ میں پھینک دیا, جھونک دیا. نہ جان اپنی نہ مال اپنا. یہ تو پہلے انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی 9:111 کے مطابق, توبہ کی 111 کے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جان بھی اپنی نہیں ہے, مال بھی اپنا. جان بھی اللہ تیرا, مال بھی تیرا. تب اس کو ان کو وعدہ کیا جنت کا. جنت ایسے ملے جنت. حرام دا مال دیتا, مسجد بنا دی جی حاجی صاحب نے حرام دے مال چوں. اب جنت میں گھر بن, 1 گھنٹے لگاؤ جنت میں گھر. ایسے انہوں نے وہ کھولے ہوئے نا راستے. بھائی وہ جو تم یہاں پیسے لگا رہے ہو وہ دے کے اپنے اقربا کو پہلے تو وہاں. یہاں تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے, اس میں آپ کو کہیں ذکر نہیں ملے گا. مسجد پہ لگا کے وہ پیسہ یہاں ہے, مد ہی نہیں ہے اس میں. وہ مسجد جو بنانی وہ بھی اپنے خون پسینے کی کمائی سے بنانی ہے, طیب مال سے. اور اس کو پھر لکھا جائے گا مسجد اللہ, مسجد دیوبند, مسجد اہل سنت نہیں لکھا جائے گا. مسجد اللہ کے سوا کسی کی مسجد ہوتی نہیں ہے, وہ فرقے کی مسجد ہے. اور وہاں تو قدم نہیں رکھنا آپ نے, مومنین کو منع کیا گیا. وہ تو مسجد زرار رکھا ہے قرآن نے. ہم کیوں نہیں ہوش کرتے ان باتوں کے اوپر؟ تو اللہ ہمارا ہے جو تم دو گے نا, سورہ البقرہ کے آیت نمبر 272 ہے, 73 ہے جو اب پڑھ رہے تھے, 72. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. وہ رکھتا نہیں ہے کسی کا, وہ اپنے اوپر کوئی سان نہیں رکھتا, بلکہ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کر دیتا ہے. یہ ہے اللہ. آگے فرمایا اللہ نے انفاق کی, اور کہاں خرچ کرنا ہے آپ نے, مزید کھولا اللہ, للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. دیکھیں ذرا, بے ایک بندہ چاہتا کہ میں اللہ کی کتاب نو اگے پھیلاواں, اگے لے کے نکلاں, مختلف جگہوں پر جاؤں, لیکن وہ مجبور بیٹھا گھر میں, اس کے پاس تو پیسے نہیں آگے جانے کے, کہاں جائے گا وہ؟ علم اس کے پاس ہے, ٹریولنگ کے پیسے نہیں, کھانا پینے کے پیسے نہیں ہیں, تو کیسے جائے گا وہ تو محتاج ہے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, جو رکا بیٹھا بیچارہ فساد آیا تھا, اس کو دینا ہے. لا یستطیعون ضربا فی الارض, وہ چال ہی نہیں سکتا زمین میں, اس کے پاس یہاں سے یہاں رابطہ تک کے پیسے نہیں ہیں, تو وہ پنڈی کیسے جائے گا, فیصل آباد کیسے جائے گا وہ, یا دوسرے ملکوں میں کیسے جائے گا وہ؟ اس کے پاس علم ہے, سرمایہ علم کا اس کے پاس ہے. لا یستطیعون, طاقت ہی نہیں اس کے پاس, ضربا فی الارض, زمین میں چلنے کی, ٹریولنگ کی اس کے پاس گنجائش ہی نہیں, کیسے جائے گا وہ؟ طاقت ہی نہیں. اس کو بھی دینا ہے, اس سبیل کو آگے پہنچانے کے لیے, اس کے پیغام کو ڈیلیور کرنے کے لیے. اور آگے ہمارا کہتا ہے یحسبهم الجاہلون اغنیاء من التعفف. یہ جہلا جو ہے نا ہمارے جیسے, وہ سمجھتے ہیں ذرا انہیں چھوٹے کپڑے پا لینا, انہیں جو سبیل میں کام کرنا چاہ رہا ہے اس بندے کو, اگر اس نے کوئی سفید کپڑے دھو لے پہن لیے, وہ دیکھا کہ یار بڑا امیر آدمی ہے, انہوں کی دینا چنگا بھلا بچے بھی تھے بڑے ٹھیک ٹھاک نہیں یار, اسکول نہ جانے پہ, مار بھی بڑا ہے, دیکھو بظاہر. تو اللہ کہہ رہا ہے تم جہلا گمان یہ کرتے ہیں کہ اغنیاء من التعفف, وہ بیچارہ مانگتا نہیں ہے کسی سے, وہ تو اس کی عزت نفس, وہ تو اپنی عزت نفس کو پیٹ کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ ہمارا ہے, یعنی ہمارے جیسے جو ہے نا, وہ کہنے چھوڑو جی ان کی جنازے, دیکھو نا مایا والے کپڑے پائے, یار لگتا کتنے پاس میں غریب, وہ بھائی وہ خوددار ہوتے ہیں لوگ,
وہ خوددار لوگ جو کس سے مانتے نہیں ہیں. تم کیا سمجھ لو گے یار بڑا اس کے پاس بڑا ہی ویل آف ہے, دھولے کپڑے پہن لیے بیچارے نے, 8 دن بعد دھوئے صابن میں, ایک جوڑا رکھا یا 2 جوڑے انہیں, وہ بار بار وہی باندھتا ہے. مثال کے طور پہ تو اللہ کہہ رہا ہے تم اس کا یہ اندازہ لگا رہے ہو کہ وہ تو بڑا سرمایہ دار ہے. تعریفہم بسیماہم, تم اس کے ظاہریت کے دیکھ رہے ہو, اس کے چہرے سے تم یہ عکس کر لیا تم نے. لا یسألون الناس الحافا, وہ چمٹتا نہیں ہے جا کے. میں نے دیکھا جی کوئی شاید یہ کھلوتے سٹاپوں پہ کھڑے نا, سڑکیں بھری پڑی ہوتی, صبح سے لے کے شام تک 5-10 ہزار روپے کے ٹیگ لگاتے ہیں وہ. آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں نا. اور پیچھے ان کے وہ جو ٹھیکیدار بیٹھے چھوڑ کے جاتے ہیں ان کو لاتے بھی ہیں, وہ ان سے تو وہی اچھے ہیں, ٹریولنگ دیتے ہیں ان کو بچارا باقاعدہ ان کو روٹی کھانا بھی کھلاتے ہیں, ان کو پیسے بھی دیتے ہیں, دہاڑی لگواتے ہیں ان سے. وہ ان کو فری دینا پیسہ بھائی قرآن کریم کا آگے کہاں پہنچانا ہے اس نے بھائی, اس کے پیچھے اہل و عیال کا بھی خیال رکھنا ہے. تم سمجھتے بڑا غریب ہے, یہ سرمایہ دار ہے بہت بڑا, تم نے خیال کرنا تھا اس کا. تعریفہم بسیماہم, تم ان کو کیا کرتے ہو, پہچانتے ہو, ان کے چہروں سے اندازہ لگاتے ہو. لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جن کو دینا ہے. ان کو بیچارے اپنے شرم کے بارے وہ اپنے عزت نفس لے کے بیٹھے ہیں گھراں دے وچ. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. اور دیکھیں ذرا بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ جو تم خرچ کرو گے نا اللہ جانتا ہے اس بات کو. انفاق, یہ انفاق اتنی بڑی, میں نے بتایا نا, یہ بنیاد, یہ اکنامک سسٹم کی بنیاد. تم جمع کر کے دکھاؤ سود خورو پیسہ, تمہیں تو حق ہی نہیں پہنچتا, تم کیسے جمع کر سکتے ہو پیسہ؟ جمع ہونے دینا ہی نہیں قرآن نے پیسہ. جب جمع نہیں ہوتا تو سود کیسے چلے نظام سودی؟ یہ جڑ کاٹ دیتا ہے سود کی. اس لیے ڈیٹیلز نہیں آئی, ربا کے ڈیٹیلز نہیں دی قرآن نے. یہ جو ڈیٹیلز اپنے پلے سے بنائی ہیں, ایسے کر لو گے تو یہ ربا نہیں رہے گا, ایسے کر لو گے تو اسلامی بن جائے گا, ایسے کر لو گے. تمہیں کس نے حق دیا کہ تم ڈیٹیلز دو اس میں, جب اللہ نے نہیں ڈیٹیلز دی. ربا کا انشاءاللہ چیپٹر آئے گا تو اس کو کھول لیں گے ذرا. یہ روکنے دیتے ہی نہیں پیسہ. انفاق جو ہے اتنا آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے, اپنی ضرورتیں پوری کریں. آپ آئے گی آیات آگے. اللہ ہمارا ہے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ. یہ دیکھیں آپ کیسے ڈھارس والی آیت آئی ہے. الذین, وہ لوگ, ینفقون اموالہم باللیل والنہار, وہ لوگ جو دن اور رات خرچ کرتے ہیں. رات کو بھی کرتے ہیں, نہر کو بھی کرتے ہیں, دن کو بھی. سرم و علانیہ, چھپے بھی کرتے ہیں اور ظاہرہ بھی کرتے ہیں. ان کے لیے اللہ ہمارا فلاحم اجرہم عند ربہم. کیسی بات کہہ رہا ہے, ان کے لیے کیا ہے, ان کے اللہ کے ہاں, ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے ان کے لیے. فلاحم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے. اور دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سمجھ آئیے بات کی, خوف ختم, ڈر حزن ختم, کوئی گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یقین جانے جو یہ ابھی آپ دیکھتے ہوں گے معاشرے میں, بڑے بڑے کلگیوں والے, بڑے بڑے لچھے دار تقریریں کرنے والے, بڑے بڑے علماء, تو بڑے بڑے جناب سیاسی پنڈت, وہ 20 گارڈ لے کے چلتے, 36 گارڈ. یہاں ہمارے بھی ایک صاحب آتے ہیں خطبہ دینے, صرف ایک ان کی اپنی گاڑی جو ہے نا وہ میرا 2-2.5-3 کروڑ والی ہوگی بھائی, کروڑوں میں ہوگی وہ, مجھے قیمت کو زیادہ نہیں پتا, میں اندازہ کرتا 6 کروڑ کی ہے, زیادہ ہی ہوگی, کروڑوں میں ہوگی. درمیان میں گاڑی وہ چل رہی ہوتی ہے, ایک گاڑی آگے ایک گاڑی پیچھے, گاڑیوں کی اتنی بڑی گاڑیاں وہ بھی. یہ کہتا ہے تمہیں خوف ہی نہیں ہوگا, ہم اس کی بات مانیں گے, ان کو دیکھیں. اس کا مطلب ان کے اندر انفاق نہیں ہے, نفاق ہے ان کے اندر, انفاق نہیں ہے. جس وجہ سے ڈر ہے نا, وہ نفاق کی وجہ ڈر ہوتا ہے انسان کو, مجھے مار دے گا تو وہ نفاق ہوتا ہے. نفاق اس کا بھی روٹ پر نافع کا ہی ہے, نون فاقہ, مرض نفاق کا ہے قرآن. نافقو
اللہ کہتا ہے ان کا ڈر ختم. یہ لا حزن ہوتے ہیں، لا خوف ہوتے ہیں. کتنی بڑی یہ نعمت ہے. اس کام کے کرنے سے ان کا خوف اور حزن، خوف ہوتا ہے سارا بعد جب یار گولی مار جائے گی، کوئی حملہ کر دے گا، خوف. ایک ہے حزن جو انسان کے اندر دیمک کی طرح چاٹتا رہتا ہے اس کو، وہ بتاتا کسی کو نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بیماری لگ گئی اس کو. جیسے یہ کینسر لگ جاتا ہے نا، یا یہ جو آپ نے دیکھا گھروں میں نا وہ دیمک آ جاتی ہے اندر وہ دروازے جب گرتے ہیں نا پتہ چلتا ہے وہ دیمک آ گئی. یہ ہمارے پاس درخت لگا ہے، وہ اتنا بڑا درخت تھا، وہ دیکھیں آپ جا کے وہ سوکھ گیا سارا، وہ اتنا لمبا گیا وہ. اس کو کہتے ہیں حزن. یعنی ایسی ایک کوئی ایکٹ کر لیا انسان نے، اب وہ بتا نہیں سکتا کسی کو، لیکن اندر کھا رہا ہے اس کا. ہر وقت وہ سوتا ہے بیٹھتا، اس کو وہ چیز نے کھا لیا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں آنے دے رہا. اس کو حزن کہتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں آپ کو کسی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو آگے پیچھے پھرنے پرانے کچھ نہیں ضرورت، نتھنگ. اسی سے ہو جاتا ہے. یہ گارڈ دیتا ہے وہ خود اپنے کے آ جاتے ہیں اس کے ارد گرد. وہ کہتا ہے ڈونٹ وری، ہم تمہارے ساتھ ہیں. بس تم نے کہہ دیا قالوا ربنا اللہ، وہ انفاق بھی شروع کر دیا اس نے. ڈر خوف کس بات کا. اسی کو آپ لے لیں. یہ 35 میں ایک دو آتے ملاتے ہیں اس میں. یہ ہے 35 سورت، اس کی 29 30 دیکھتے ہیں دونوں. یہ سورہ الفاتر ہے 35 اور اس کی آیت نمبر 29 اور 30 دیکھیں. میں نے بتایا نا کہ یہ قرآن جو ہے ہمیں سیر کراتا ہے. قرآن سمجھ تب آتا ہے جب آپ اس کے ریفرنس اکٹھے کریں گے نا. ایک بات کو ایک جگہ کھولا ہے پھر اس کو دوسری جگہ تیسری جگہ چوتھی جگہ اکٹھے کریں، آپ کو بڑا ہی اس میں لطف بھی آئے گا اور آپ کو صحیح صورتحال سامنے آ جائے گی، پکچر اس کی بن کے سامنے آ جائے گی. یہ دیکھیں 29 اور 30 ہوگی میرا خیال ہے. 556 یہ آپ نے آیت سنے، آپ پڑھیں، آپ ذرا پڑھا ہوا قرآن بڑی دفعہ لیکن چونکہ نہیں گزرا ہوتا اس کا ذہن سے. صفحہ نمبر 556 ہے، سورہ فاتر ہے اور اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 29، 35/29. کہتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ. یہ میں نے اس میں نا نشان لگایا کہ ویری ویری امپورٹنٹ، میں نے اپنے پاس نشان لگایا، اتنی امپورٹنٹ آیت ہے. یہ ہے اصلی تجارت. تجارت کا پتہ ہے کہ بتاؤں تمہیں تجارت سب سے بہتر کون سی ہوتی ہے. یہ پلاٹوں کی تجارت نہیں بتاتا، یہ پلاٹوں کی تجارت نہیں بتایا، بلڈنگوں کی کاروں کی نہیں. یہ تو کیا بتا رہا ہے تجارت. کہتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ یتلون کتاب اللہ، جو پیچھے پیچھے چلتے ہیں کتاب اللہ کے. تلو ہوتا ہے پیچھے 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 پیچھے. جیسے وہ میں نے بتایا کئی دفعہ اونٹ یا بکری ہے یا کوئی گائے کا بچہ چھوٹا جب وہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ اس کے ماں کے پستان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، اس کی ٹانگوں میں جا کے گھستا ہے. میں نے یہاں ہمارے نا بلی دیے ہوئے بچے چھوٹے چھوٹے، تو وہ اس کی ماں کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، جا کے اس سے خوراک لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے تلاوت، تعلمون، عربی میں تلاوت جیسے کہتے ہیں. یہ مومن بالقرآن جو ہے اس کی بھی یہی اندر سے ہوتی ہے بات. جب بھی مسئلہ آئے گا اسی کے پیچھے بھاگے گا، اس سے مدد لے گا. یہ تلاوت ہوتی ہے. ریسائٹیشن انگریزی میں کہتے ہیں. وہ جو پڑھنا ہے وہ قارا ہوتا ہے، ریڈنگ. اس میں قارا بھی شامل ہے، یہ نہیں کہ قارا شامل نہیں ہے، تلاوت میں قارا بھی شامل ہے، پڑھنا بھی شامل ہے. لیکن اس میں اصل جو ہے نا وہ میں نے بتایا نا اس کے پیچھے بھاگنا. یہ سب سے بڑا ربوبیت کا چشمہ قرآن ہے. انسانیت کی بیٹرمنٹ کا چشمہ ہی قرآن ہے. اس سے بڑھ کر تو ہے ہی نہیں، دنیا میں کوئی علم نہیں ہے. جو مومن اس کے پیچھے بھاگے گا اس کی بات ہو رہی ہے. یتلون الکتاب اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک. آپ سب سے فرمایا گیا تھا اسی کے پیچھے بھاگنا ہے. تو فرمایا واقاموا الصلاۃ، اقامت صلاۃ. اقامت صلاۃ کیا ہے کہ ٹوٹل آپ نے اس کے اوپر قائم ہونا ہے، قرآن کے اوپر. قوانین الہی کی پاسداری کرنے کا نام ان ٹوٹل 24 گھنٹے ہر طرف ہر وقت آپ کے ذہن میں قرآن کریم کی آیات چل رہی ہیں اور آپ اس پر عمل کر رہے ہیں. یہ اقامت صلاۃ ہوتی ہے. دراصل وہ 5 ٹائم جب اس کے اندر شامل ہے وہ بھی کرنا ہے، لیکن اصل صلاۃ ہے بس آپ نے مالک کے، آپ نے فرامین کی طرف ہر وقت دھیان رہے آپ کا اور پابندی میں رہے آپ. یہ اقامت صلاۃ ہے.
اور فرمایا دوسری بات کہی وَأَنفَقُوا، جو سورہ البقرہ میں نشاندہ کر رہے تھے میرے بھائی، 3 نمبر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا، انفاق کرو. یہ کیوں؟ یہ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ اسلام کی یہ بنیاد ہے، یہ اسلامک سسٹم کی بنیاد انفاق ہے. ہاں جی، آگے ہے مما رزقناہم، جو تمہیں رزق کے چشمے دیے ہیں اللہ نے. رزق میں نے بتایا نا کہ کھانے پینے کو بھی رزق کہتے ہیں. تمہاری جو سوچیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، وہ بھی کسی کو دو قرآن کریم کے حوالے سے، وہ بھی انفاق ہے. ہمارے اوپر حق ہے جو پیچھے رہ گئے لوگ. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، دیکھیں ذرا، چھپ کے کریں یا ظاہرہ کریں. یرجون تجارتا لن تبور، یہ ہے تجارت. یہ کمال ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا تجارت بتائی ہے. کہنا یہ ایسی تجارت ہے کبھی اس میں گھاٹا آئے گا ہی نہیں. دے کے مڑ کے نا کبھی کہ میں کتوں آنا. یہ تو گھاٹے والی تجارت ہی نہیں ہے. تجارت لن تبور، اس میں کبھی بندہ نہیں آئے گا. لن تبور، یہ تجارت ہے. کون سی؟ اقامت صلاۃ، یعنی پہلے کتاب اللہ کے پیچھے لگنا، یتلون کتاب اللہ، 3 ہیں اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں. اقامت صلاۃ یعنی اس کے پیچھے اب لگنا تو اس کا حکم ماننا، یہ اقامت صلاۃ کرنی ہے. اقامت الہیہ کی پیروی کرنے کا نام ہوتا ہے اقامت صلاۃ. یہ اسٹیبلش کرنا ہے، قائم کرنا اور انفاق کرنا، اپنے مسائل کو کھلا رکھنا، چھپے اعلانیہ. یرجون تجارتا لن تبور، اس امید پر کرنا کہ یہ گھاٹے کی تجارت نہیں ہے. اور آگے ہمارا لیوفیہم اجورہم، کمال. لیوفیہم، انہیں بھرپور دے گا. وہ شکور ہے نا. الشکور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. آپ 1 روپے دیں آپ کو 100 گنا واپس کر دے گا وہ. یہ شکوریت ہوتی ہے. شکر کا معنی یہ ہے جو آپ کو ملا وہ آپ کو دیں، یہ شکر ہے. شکر کا معنی خود ہی دبا دیا سارا کچھ، شکر پڑھتا رہا رات دن بیٹھا. یہ روایتی مسئلے ہیں، یہ روایتی طریقے ہیں جو بتایا گیا. کہتا ہے لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ. دیکھیں ذرا، وہ اس میں اضافے پہ اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جائے گا. یہ اس کی شان اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا، وہ یعنی اس کی آپ اس کی جو بھی جتنے اس کی شان ہے یہ دینے کے حوالے سے، شان ربوبیت ہے اس کی. پھر آگے دیکھیں، انہ غفور شکور، وہ پروٹیکٹ کرنے والا ہے. بے شک وہ ذات جو ہے غفور بھی اور شکور. یہاں 2 صفتیں لایا قرآن اس اللہ کی. غفور بھی ہے، غفور ہوتا ہے پروٹیکشن دینے والا، پروٹیکٹ کرنے والا، تحفظ دینے والا. جتنی بھی یہ باغیانہ قوتیں ہوتی ہیں نا، شیاطین منفی، ان سب سے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے انسان کو. یہ ہوتی ہے مغفرت اللہ تعالیٰ کی. اور شکور، 1 قدم بڑھے 10 قدم آپ کے پاس بھاگا ہے، کمی نہیں چھوڑے گا. یعنی بھر بھر کے آپ کو واپس لوٹانے والا، شکور اسے کہتے ہیں. جو نعمتیں آپ کو دی ہیں اس کو بھر بھر کے لوٹانے والا شکور. شکور کو معمولی بات ہے. اور ہمیں بتایا گیا کہ تم بھی شکور بنو، اور اس صفت کو اپنے اندر منعکس کرنا ہے. مومن نے جتنی اس کی بشریت تقاضا ہے نا، وہ اپنی حد تک وہ بھی کرے یہ کام، دوسروں کو پروٹیکٹ کرے، نقصان نہ پہنچائے ان کو. اسی طرح 14-31 دیکھ لیتے ہیں. یہ اس میں بھی انشاءاللہ یہی میرا خیال پہلو آئے گا. آپ دیکھیں ذرا، یہ چھپے ہوئے لفظ ہیں، چھپے ہوئے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں. یہ مقامات جو ہے نا 14-31 سورہ ابراہیم ہے، اس کی 31 نمبر ہوگی، 321 صفحے پہ نا.
آپ ساری رات بیٹھے رہنا، یہ مقامات نہیں ختم ہو سکتے، ہم ہی ختم ہو جائیں گے۔ اتنا آپ کے اندر جاذبیت ہو جائے گی قرآن کریم کے اندر، کیونکہ بتایا ہی نا کیا ترسا ہوا انسان کی جو ہے نا پیاس ہے، نہیں پلایا گیا یہ پانی۔ جعلی خبریں دے دے کے نا، جھوٹی قصے کہانیاں سنا کے خوب ان کو جو ہے وہ اپنے وہ وظیف اپنے نوٹ سیدھے کرنے کے لیے بس وہ سنا دیتے ہیں۔ تھیلی لے لی، اس کی مطلب کی باتیں، اس کے حق میں دعائیں بھی کرتے ہیں، آخر میں دعائیں بڑی کرتے ہیں میاں صاحب کے لیے، فلانے صاحب کے لیے، حاجی صاحب تھیلا دے گیا ہوتا ہے نا، اور گاڑی بھی دی ہوتی ہے اس نے، وہ دعائیں بڑی کرتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ اس کے اقبال بلند کری حاجی صاحب کے، خوب اس میں برکت پیدا کر، کیونکہ میں بھی دے گیا، جہاں کہاں خرچ کرنا وہاں تو کیا نہیں اس نے۔ تو یہ دیکھیں 14:31 قل سے بات کی گئی ہے کہ یا رسول آپ اعلان فرمائیں، قل لعبادی الذین آمنوا، ایمان والے مخاطب ہے یہاں، ایمان والے بات مانتا ہے، دوسرا کم مانتا بات، جس کا سارا ڈھارا جو ہے، جس کی ساری لائف جو ہے وہ کفر پہ مبنی ہے، اس کا رویہ سارا اللہ کے انکار کر رہا ہے ہر بات میں، تو اس کو کیا پتہ ہے